جادو کفر ہے، اس بارے میں روایت آتی ہے اور اس روایت میں اسے کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جادو کو کفر کہا گیا، تو جادو کیوں کفر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جادوگر کسی کو نقصان دیتا ہے تو خود کا بھی نقصان کرتا ہے، اور کفر سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے جادو کو کفر کہا گیا۔ پھر جو شخص جادو جس پر کرواتا ہے اس کے لیے دل میں نفرت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص پر جادو کروا رہا ہے یا کرتا ہے تو لازماً اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ تو نفرت کا جذبہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اسی لیے جادو کو کفر کہا گیا۔ پھر یہ کہ جادو سے گھروں کو توڑا جاتا ہے، اور گھر ٹوٹنے سے معاشرے میں بے سکونی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کفر سے بے سکونی اور بے چینی آتی ہے، اسی طرح سے جادو سے بھی بے چینی اور بے سکونی آتی ہے۔ پھر نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ جادوگر ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ تو جس طرح سے کفر کرنے والے کو فلاح نہیں، بالکل اسی طرح سے جادو کرنے والے کو بھی فلاح نہیں، اس لیے جادو کو کفر کہا گیا۔ پھر اس کی سزا آخرت میں مل کر رہے گی، اس لیے بھی اس کو کفر کہا گیا ہے۔ جس طرح کفر کی سزا آخرت میں ملے گی، بالکل اسی طرح سے جادو کی سزا بھی آخرت میں ملے گی۔ تو جادو کو انہی وجوہات کی بنا پر کفر کہا گیا ہے۔